آج ہم آپ کو پاکستان کے اس خطے میں لے کر جا رہے ہیں جہاں ریت کے ذروں میں بھی تاریخ سانس لیتی ہے، جہاں ہواؤں کے جھونکے صدیوں پرانے راز سناتے ہیں اور جہاں وقت خود ٹھہر کر ماضی کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں دلبر حسین۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں قلعہ لیارا کوٹ، جو گٹھ بیری سے تقریباً 3 کلومیٹر کی مسافت پر مغرب سائڈ پر ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں گٹھ بیری کی طرف۔ ایک راستہ جو ہے گٹھ بیری کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جو ہے قلعہ لیارا کوٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے آپ کو لیارا کوٹ کے قلعے پر لے چلتے ہیں، وہاں کے آپ کو دکھاتے ہیں حالات کہ قلعہ جو ہے اس وقت کس کنڈیشن میں ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی قلعے کی جانب۔ یہ ہے صحرائے چولستان، اور چولستان کے دامن میں واقع ایک ایسا تاریخی خزانہ جس کی دیواریں بولتی ہیں، جس کے برج گواہی دیتے ہیں اور جس کا نام ہے قلعہ لیارو کوٹ۔ منٹھار سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ عظیم قلعہ 18ویں صدی میں سبزل خان عباسی کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قلعے صرف اینٹ اور مٹی کے ڈھانچے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ریاستوں کی طاقت، حکمرانی کی علامت اور دفاعی حکمت عملی کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ قلعہ لیارو کوٹ قدیم دریائے ہاکڑا کے کنارے تعمیر کیا گیا۔ وہ دریا جو کبھی اس خطے کی زندگی تھا، جو کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، قافلوں کو راستے دیتا تھا اور تہذیبوں کو جنم دیتا تھا۔ آج وہ دریا خاموش ہے، مگر اس کے کنارے کھڑے قلعے اب بھی اس کے وجود کی گواہی دے رہے ہیں۔ چکور نما طرز تعمیر پر قائم قلعہ لیارو کوٹ اپنے وقت کا ایک شاندار فن تعمیر تھا۔ اس کی لمبائی شمال سے جنوب تقریباً 121 فٹ، جبکہ مشرق سے مغرب 112 فٹ ہے۔ یہ اعداد و شمار محض ناپ تول نہیں، بلکہ اس کے دور کے معماروں کی ذہانت، مہارت اور بصیرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ قلعے کے چارے کونوں پر مضبوط اور بلند و بالا برج تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ برج صرف اینٹوں کے مینار نہیں تھے، بلکہ ان پر سپاہی پہرا دیتے تھے، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے اور قلعے کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے تھے۔ ان مورچے نما برجوں کے اندر سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو اوپر تک جاتی تھیں، جہاں سے دور دور تک صحرائے چولستان کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ ان برجوں کا قطر تقریباً 24 فٹ اور اونچائی بھی لگ بھگ 24 فٹ تھی، جبکہ قلعے کی دیواریں ان سے کچھ کم اونچی تھیں، مگر مضبوطی میں کسی سے کم نہیں تھیں۔ یہ قلعہ زیادہ تر کچی مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا، جو اس خطے کی روایت، ماحول اور دستیاب وسائل کی عکاسی ہے۔ تاہم قلعے کے کچھ اہم حصے اور مرکزی دروازہ پکی اینٹوں سے بنایا گیا تاکہ مضبوطی اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وقت مگر کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صدیاں گزریں، دریا خشک ہو گئے، حکمرانوں کے نقشے بدل گئے اور قلعہ لیارو کوٹ بھی وقت کی بے رحمی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ آج اس قلعے کا ایک برج
باقی رہ چکا ہے، جبکہ باقی برج خستہ حالی کی تصویر بنے کھڑے ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق کبھی یہاں 6 بڑے اور 2 چھوٹے برج بھی موجود تھے، جو اب شاید صرف یادوں میں رہ گئے ہیں۔ قلعہ لیارو کوٹ قدیم تہذیبوں کے عروج و زوال کا خاموش گواہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کبھی زندگی کی چہل پہل تھی، جہاں قافلے رکتے تھے، یہاں سپاہی تعینات ہوتے تھے اور جہاں اقتدار کی گونج سنائی دیتی تھی۔ آج صحرائے چولستان اپنے اس عظیم ورثے کی بربادی پر خاموش ماتم کرتا دکھائی دیتا ہے۔ چولستان کے حسن کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ ریت کے ٹیلے، کھلا آسمان اور تاریخ کی خوشبو ان کو قلعہ لیارو کوٹ تک لے آتی ہے۔ شدید گرمی، پانی کی عدم دستیابی اور بنیادی سہولیات نہ ہونے کے باوجود لوگ اس قلعے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی دیواروں کو چھوتے ہیں، اس کے برجوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور ماضی میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قلعے کے اندر مٹی کے برتنوں کے آثار آج بھی موجود ہیں، جو یہاں کی قدیم زندگی، روزمرہ معمولات اور انسانی موجودگی کی واضح نشانیاں ہیں۔ مگر افسوس، حکومتی عدم توجہی اور محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت کے باعث یہ عظیم تاریخی ورثہ آہستہ آہستہ کھنڈرات میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو وہ دن دور نہیں جب قلعہ لیارو کوٹ صرف کتابوں اور تصویروں میں رہ جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے فوری توجہ دیں، اس قلعے کو محفوظ بنائیں اور اس کی بحالی کا کام شروع کریں اور اسے ایک باقاعدہ سیاحتی مرکز میں تبدیل کریں، تاکہ آنے والی نسلیں نہ صرف چولستان کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں بلکہ اپنی تاریخی اور تہذیب اور اپنے ورثے سے بھی واقف ہو سکیں۔ قلعہ لیارو کوٹ صرف اینٹ اور مٹی کا ڈھانچہ نہیں، یہ ہماری شناخت ہے اور ہماری تاریخ ہے اور ہماری ذمہ داری بھی۔ تو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک میں، نئی جگہ پہ۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔